ہندوستان کے دولہا، ہندوستان کے راجہ، ہندوستان کے ولیوں کے سردار، ان کا نام عطائے رسول غریب نواز خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری آتا ہے۔ کیا نام آتا بولو؟ خواجہ معین الدین چشتی، سبحان اللہ، غریب نواز اللہ۔ ان کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں۔ ہندوستان میں جن جگہوں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان بارگاہ میں سے ایک بارگاہ روشن بارگاہ غریب نواز کی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ یہ جو آپ نے چھوٹی دیکھ بڑی دیکھ دیکھی ہے، یہ بھی جو چتوڑ کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو وہ آئے غریب نواز کی بارگاہ میں، کامیابی مل جائے، غریب نواز بادشاہ اپنے دامن کو پھیلایا، اور غریب نواز کی جب نظر کرم ہوئی، قلعہ فتح ہو گیا، تو وہ انہوں نے دیگ لگوائی اور 100 من اناج پکوا کر کے کھلایا تھا۔ کیا بات ہے بھئی، سبحان اللہ۔ یہی معاملہ چھوٹی دیکھ کا بھی، نہ جانے کتنے لوگ، ہزاروں سینکڑوں، جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، مگر غریب نواز کی نظر کرم ہو گئی تو اولاد سے مالا مال۔ کیا بات، سبحان اللہ، توجہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا، یہ وہ کہہ رہا تھا ہمارا تو گھر کا ہی پروگرام ہے، میں نے کہا تو اتنا رپٹا رہے ہو تم۔ 1 بجے نمبر آیا، اب تو ساری باتیں انہی پہ آئیں گی، کیونکہ اب سمجھ گئے ہوگا یہ کون ہے یہاں کے، اور انہی کو ہی اٹھانی پڑے گی۔ توجہ، غریب نواز ایسی ویسی ذات کا نام نہیں۔ آج اگر کوئی اچھی تقریر کر دے بڑا شورا، چہرہ اگر اچھی نعت پڑھ دے تو بڑا شورا، کسی کو ایک کلمہ پڑھا دے تو بڑا شورا، مگر میرے غریب نواز نے 90 یا 95 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تھا۔ کیا بات ہے بھئی، سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں کو؟ اور اس دور کے لوگ تھے وہ غریب نواز، جہاں پر چوروں کو بھی ملتا ہے اور ان کی بارگاہ میں ولی بھی حاضر ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ مفتیوں کو بھی ملتا ہے، ان پڑھ کو بھی ملتا ہے۔ غریب نواز کی بارگاہ ذرا سنو، کتنے غریب بادشاہ ہو گئے۔ اگر اجازت ہو تو ایک ورق رکھ رہا ہوں، کیا بات ہے جی، بہت اگر اجازت ہو۔ اللہ اللہ، غریب نواز اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دونوں اپنے حجرے میں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تم لوگ تیار رہے ہو؟ دونوں اپنے حجرے میں، غریب نواز سے آپ کے خادم کہنے لگے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہنے لگے، سرکار اگر اجازت ہو تو آپ کے نانا کی نعت سنانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی کون سی نعت؟ جو حضرت امام زین العابدین نے لکھی تھی۔ بہت اچھا، زندہ باد۔ غریب نواز بولے بیٹا سناؤ۔ اللہ اللہ، غریب نواز بولے سناؤ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی
سنانے لگے. غریب نواز رونے لگے. ایک کپڑا موجود تھا, غریب نواز اس کپڑے سے آنسو پوچھ رہے ہیں, اللہ اللہ روتے چلے جا رہے ہیں. اب گرمی کا موسم تھا, غریب نواز لیتے, غریب نواز کو پسینہ آ رہا تھا, مگر ایک شخص غریب تھا, اس نے کپڑے کو ایسے لیا اور لینے کے بعد غریب نواز کی ہوا کرنے لگا. رات بھر ہوا کرتا رہا, ہوا کرتا رہا اور رات بھی سنتا رہا. اللہ اللہ فجر کی اذان ہو گئی, نماز ادا کر لی. نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس آئے تو راستے میں وہی شخص مل گیا. کہا تو رات بھر ہوا کیوں کرتا رہا؟ کہا سرکار میں ہوا کے ذریعے آپ کی خدمت کر رہا تھا. غریب نواز نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور رکھنے کے بعد کہا جا بادشاہ کی خدمت کرنے والا بادشاہ ہو جاتا ہے. آباد بیوان نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت جشن شادی حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. بادشاہ کی خدمت کرنے والا بادشاہ ہو جاتا ہے. زندہ باد, زندہ باد. اللہ وہ سوچنے لگا ایسے کیسے ہو جائے, میں تو غریب آدمی. خواجہ قطب الدین بختیاری کا کیا ہے, غریب نواز چلے گئے. کہا کیا بات تھی؟ کہنے لگا آپ کے شیخ نے ایسے ایسے کہا. تو خواجہ قطب الدین بختیار کا کی بولے مبارک ہو تجھے دلی کا بادشاہ غریب نواز نے بنا دیا. اور غریب نواز کا خادم سر پہ ہاتھ رکھ کے بولے جا جنتی تجھے میں نے بنا دیا. اس ہوا جھلنے والے کا نام معلوم ہے؟ دلی کا بادشاہ شمس الدین التمش. کیا بات ہے, زندہ باد. ہوا جھلنے والا. اور آج لوگ غریب نواز کے بارے میں منہ کھولتے. توبہ توبہ, غریب نواز کے بارے میں منہ کھولتے, طریقے کی باتیں لاتے ہیں. مگر سنو پیارے, غریب نواز کی ایک رات خدمت کرنے والا, ہوا جھلنے والا غریب نواز نے اسے دلی کا بادشاہ بنا دیا, جس کا نام شمس الدین التمش. کیا بات ہے, زندہ باد. ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو, ہسٹری. واہ واہ واہ. دلی چلے گئے, بادشاہ بنے غریب نواز کے دور میں. اجمیر تک حکومت, دلی کے بادشاہ. کچھ دنوں کے بعد غریب نواز کی بارگاہ میں کچھ ہندو آئے. کون آئے بولو؟ غیر مسلم, مسلمان نہیں تھے. اور ہم اور آپ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ غیر مسلم پہنچے, کہنے لگے سرکار آپ کا بہت کہنا مانتے جو دلی کے بادشاہ. کہا انہوں نے ہمارا لگان بڑھا دیا, لگان. ایسا کریں لکھ کے دے دیں, دستخط کر دیں, ہم پہنچا دیں گے. غریب نواز جو اتنا بڑا بادشاہ, زندہ باد. ذرا انکساری تو دیکھیں, خدمت تو دیکھیں. کہنے لگے میں نانا کی امت کے لیے, خدمت کی قوم کے لیے دنیا میں آیا. غریب نواز بولے میں لکھ کر کے نہیں دوں گا بلکہ تمہارے ساتھ چلوں گا. اللہ اللہ, غریب نواز ان لوگوں کو ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں. کبھی غریب نواز ان کا سامان اٹھا لیتے ہیں, کبھی وہ خود اٹھا لیتے ہیں. آج اگر ذرا سا چھوٹا سا مولانا ہو جائے, چھوٹا سا شاعر ہو جائے, چھوٹا سا مقرر ہو جائے, لوگ چاہتے میرا بیگ وہ پکڑے, میرے جوتے اٹھا کر کے دے. مگر غریب نواز کی زندگی دیکھو, ایسے ہی نہیں. کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے, 95 لاکھ کو غریب نواز نے کلمہ پڑھایا تھا, تو ان کا اخلاق کیا ہوگا, ان کا کردار کیا ہوگا,
ہندو تھے غیر مسلم تھے، راستے میں غریب نواز ان کو کھانا کھلاتے جا رہے، پانی پلاتے جا رہے۔ آج چھوٹا سا مولانا اگر جا رہا ہے تو کوئی جس کے یہاں پروگرام ہے بلانے کے لیے آتا ہے تو کہتا ہے ذرا پانی کی بوتل لے لو، کہتا ہے سگریٹ کی ڈبی لے لو، کہتا ہے ماچس لے لو، کہتا ہے بنڈل لے لو، کہتا ہے مجھے میرے لیے یہ لے لو، میں تمہارے گھر کا نل کا پانی نہیں پیوں گا، مجھے بسلری چاہیے، مجھے سگریٹ چاہیے۔ تو اپنے گھر میں تھا تو کون سے نل کا پیتا تھا؟ تو اپنے گھر میں تھا کون سے کنویں کا پیتا تھا؟ غریب نواز کی زندگی کو دیکھ، آج اگر تیرا کوئی نعرہ نہ لگائے تو تجھے تکلیف ہو جاتی ہے، تیرا اتنا بڑا نام نہ بولے تو تجھے پریشانی ہو جاتی ہے، 10 مرتبہ نام لائے تجھے پریشانی ہو جاتی ہے۔ نبی کا غلام تو نہیں ہے بلکہ غریب نواز تھے جو ساتھ میں ہندو تھے، ان کا سامان اٹھا رہے، کھانا بھی کھلا رہے، پانی بھی پلا رہے۔ جب پلٹ کے آئے تو ہندوؤں نے کلمہ پڑھا، لوگوں نے کہا کلمہ کیوں پڑھا؟ تو سب ایک زبان ہو کر کے بولے جب غلام کا یہ عالم ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا؟ جب ولی کا یہ عالم ہے تو پھر نبی کا عالم کیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اشنے شادی، خواجہ کا پیارا ہندوستان، اندرا کا زندہ دل مسلمان، فیضان خواجہ غریب نواز سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، خواجہ کا ہندوستان، جشن شادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غریب نواز یار ان کی زندگی تو دیکھو۔ آج اگر تم نے پروگرام میں بلایا اور تھوڑی سی اگر چائے ٹائم پہ نہیں ملی، اس کا پارا چڑھ گیا تو دین پھیلانے چلا، اپنا اخلاق سنبھال لیتا، اپنے آپ کو سنبھال لیتا، مسکرا کے نہیں بول سکتا کسی سے، تیوری چڑھی ہوئی رہے گی، دوسروں کا لوٹنے کے چکر میں رہتا ہے، کھسوٹنے کے چکر میں، ایک ایک رات میں 10 15 ہزار روپے کمائے، مگر پھر بھی یہ چاہتا ہے یہ مجھے بلانا ہے تو پانی کی بوتل یہ لے کر کے دے، پان کارا پان پہنچا تو حکم دے دیا 10 پان بنوا کے لاؤ، گھر پہنچا کہا ایک سگریٹ کی ڈبی لاؤ جس کے ہاں پروگرام، لیکن ذرا غور کرو یہ غریب نواز ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی حجرے میں پہنچ گئے اور وہ بھی ارے کھڑے ہو گئے کہ پیر و مرشد آ گئے۔ پیر و مرشد کے ہاتھ میں دیکھا تو ان لوگوں کا سامان تھا یار، جی ان لوگوں کا سامان رکھ دیا، کا سرکار حکم دے دیتے میں آ جاتا، کہا نہیں کام تو میرا ہے تو کیسے آ جاتا، کہا کیا بات سرکار کا چلو شمس الدین التمش سے ملنا ہے۔ انہوں نے خواجہ بختیار کاکی نے خبر بھیجا دی غریب نواز آئے ہیں۔ اللہ اللہ جب سنا تو کھڑا ہو گیا، جس حال میں تھا اسی حال میں ملنے کے لیے آ گیا، کیونکہ ایک رات ہوا جھلنے کی وجہ سے اس کو بادشاہ بنایا تھا۔ آ کر کے کہنے لگا سرکار حکم فرما دے کیا بات ہے، کہا یہ میرے مہمان ہیں، اجمیر کے رہنے والے ہیں اور غیر مسلم ہیں، تمہیں لگان زیادہ کر دیا، ان کے لگان کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ کہا سرکار آپ کیا چاہتے ہیں، کہا ایسے ایسے معاف کر دے۔ اس نے جو تھا اجمیر کے سارے لوگوں کا لگان معاف کر کے لکھ دیا کہ میرا پیر و مرشد جس کی سفارش کر لے تو التمش آگے قدم نہیں اٹھاتا۔ اللہ اللہ جب بات پھیل گئی کون ہے جس نے لگن معاف کرایا، کہا وہی فقیر ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی معین الدین ہے۔
لوگ آ رہے اور کلمہ پڑھ پڑھ کے جا رہے اور کہنے لگے ہم سمجھ گئے آج تک ہم نے اسلام نے مسلمان نہیں دیکھا تھا، مگر غریب نواز کو دیکھ کر کے پتہ چل گیا کہ جب غلام ایسا ہے تو پھر مدینے کا امام کیسا ہوگا؟ بھائی واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، کیا بات. یہ لوگ تھے، مگر آج ہمارے ہاں بالکل جھگڑوں پہ لگے پڑے، جھگڑوں پہ اسے مار اسے مار. کچھ لوگوں کو کام ہی نہیں ہے، خالی فساد پھیلاتے پھر رہا. سمجھے؟ کوئی پوچھ رہا کہ اس نے ان کا نعرہ لگا دیا تو یہ کیسا ہے؟ اتنے فون آ رہے ہیں ہمارے پاس، بولے وہاں پہ اجمیر شریف میں نعرے لگائے گئے، نعرہ تکبیر نعرہ لگایا گیا، یا مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام پڑھا گیا، وہاں کیسا کیسا. میں نے کہا تم خود دیکھ لو کیسا. مگر سوچنے کی بات ہے کتنی مشکل سے علماء کرام نے کتنی مشکل سے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، اعلیٰ حضرت نے کتنی محنتیں کی ہیں. آپ جانتے ہیں، تم نے سنا ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نماز پڑھ رہے تھے، ٹرین نہیں چلی. معلوم ہے یہ واقعہ کہاں کا؟ معلوم ہے کسی کو یہ واقعہ کہاں کا؟ میں بتاؤں کہاں کا. کیا بات ہے. دلی سے اجمیر کو ایک ٹرین چلا کرتی تھی. واہ زندہ باد. اعلیٰ حضرت کے دور میں اس ٹرین کا نام بھی میں بتا دوں کیا تھا. اس ٹرین کا نام BB&CI تھا. واہ کیا بات. اعلیٰ حضرت بھی اپنے 10 آدمیوں کے ساتھ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دینے گئے. کون گئے بولو؟ اعلیٰ حضرت. مگر وہ ٹرین جب وہاں سے چلتی تھی، ایک اسٹیشن ہے جس کا نام فالنا ہے، وہاں پر 40 منٹ رکا کرتی تھی تاکہ اجمیر جانے والوں کو لے لے. اللہ اللہ، جب وہاں پر رکی مغرب کا ٹائم ہو گیا، اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا نماز یہی ہوگی. کیا بات ہے، زندہ باد بھائی، بہت اچھا. اب اتنے لوگ وضو بنانے میں کچھ تو دیر ہوگی نا. جی بیش. اعلیٰ حضرت نے وضو بنایا، جب ٹائم نکلنے لگا کھڑے ہو گئے مصلی پہ، نماز شروع. اور جو ساتھ میں 10 لوگ بھی شروع. ادھر ٹرین کا بھی ٹائم ہو گیا، وصل بج گیا، ٹرین نے ہارن دے دیا. ایک مرتبہ وصل بنا، ادھر عبادت کر رہے ہیں اللہ اللہ، مگر ادھر سے غریب نواز کا اشارہ تھا، میرے جانے والوں کو چھوڑ کر کے تو چل جائے، تیری مجال ہی نہیں. ارے غریب نواز اگر اونٹوں سے کہہ دے بیٹھ جاؤ تو کوئی اٹھا نہیں سکتا. غریب نواز کے جانے والے اگر وہاں پر نماز پڑھے تو پھر ٹرین کی مجال ہی کا. زندہ باد. اور چاہنے والا بھی اعلیٰ حضرت جیسا ہو. اللہ، اعلیٰ حضرت جیسا ہو. ذرا سنو، غور کرو، توجہ کرو. آج نہ پڑھتا ہے نہ کچھ، لڑائی جھگڑوں میں پہلے پڑا رہتا. یہی بات ہے. ادھر نیت بند گئی. روبٹ نے دیکھا ٹرین چل رہی، اس کا نام روبٹ تھا، ٹرین چلانے والا نہیں چلی، چکر میں پڑ گیا. دوسری مرتبہ وصل بجا، نہیں چلی، تیسری مرتبہ سیٹی دے دی. اس نے درادت دیکھا معاملہ کیا، سب چیک کرا، بالکل ٹھیک ٹرین، مگر ادھر نماز ہو رہی ہے. واہ 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 واہ. یہ اللہ والے تھے، نماز کے چکر میں ٹرین بھی چھوڑ دیا کرتے تھے، سواری بھی چھوڑ دیا کرتے تھے. اور ہمارا مولانا جو تبلیغ کرنے جا رہا ہے، یہ ٹرین کے چکر میں نماز چھوڑ دیتا. یہی بات ہے. اور وہ جو تھا نماز کے چکر میں ٹرین چھوڑ، اور ویسے تک گلے پھاڑ پھاڑ کے بولے گا کہ مت پوچھو. نبی نے فرمایا میری امت کے کچھ مولانا ایسے ہوں گے جن کے ہونٹ اور زبان پاؤں میں پڑی ہوگی، وہ آگ کی قینچی سے کاٹ رہے ہوں گے، اور پھر بڑھ جائے، پھر کاٹ رہے، پھر بڑھ جائے. اللہ اللہ پوچھا گیا آقا یہ کون لوگ ہوں گے؟ کہ یہ میری امت کے وہ بڑے بڑے مولانا ہوں گے جو لمبی لمبی باتیں کرے
मगर इनके पास अमल कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह इनके पास कुछ भी नहीं होगा। ये आला हजरत है, आला हजरत। आला हजरत ने सैयदों के बारे में ऐसा शेर लिखा, उनके बाद आज तक किसी शायर ने कलम उठाया तो इससे आगे शेर गए ही नहीं। वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बता दूं क्या? जी जी, उसमें गरीब नवाज भी तो आते हैं। क्या बात। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। क्या बात जी, बहुत अच्छा। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। क्या बात है, जिंदाबाद। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अल्लाह, आला हजरत की नियत बंदी पड़ी है। ट्रेन सीटी दे रही, जो कच्चे होंगे वो तो भाग के बैठी गए होंगे, जो पक्के होंगे वो यूं खड़े होंगे। तुम भी गड़बड़ करते हो ना, नमाज पढ़ रहे हो और ध्यान खेत पे है तुम्हारा भी। और बड़ा बड़ा नेक आदमी होता हो, कितना नेक समझे, वैसे बहुत नारे लगाएगा और घुस जाए ना मटर के खेत में तो 20 फली बगैर पूछे खा जाएगा। बकरी की तरह मुंह चर 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 इसका चल लिया। अपने आप को भी एक मर्तबा देखो यार, एक मर्तबा देखो तो हम हैं क्या। क्या बात है, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। आज मेरी आवाज पे ज्यादा तवज्जो मत देना, नेपाल में था, वहां से आया हूं, थोड़ी ठंड लग गई, मगर कोई बात नहीं, ना खुशी अच्छी ना हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। सुभान अल्लाह। सब चले जाएं मुझे पूरी उम्मीद है, मगर ये नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे वो तुम समझ ही गए होगे। ये तो बताने की बात नहीं, वो तो इन्होंने बता दिया मुझे। तवज्जो तो जिंदाबाद। नियत बांधते हम लोग, हल्का सा मच्छर काट लेना तो यूं मारा और यूं मारा, और दुआएं अल्लाह। मस्जिद से गेट से बाहर कहते यार पता नहीं क्या हो गया, दुआ कबूल नहीं हो रही है। अच्छा, बोले पता नहीं क्या हो गया, दुआएं कबूल नहीं हो रही। दुआएं कबूल होंगी कैसे? इमाम साहब कह रहे अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, और तू पंखे के पर गिन रहा। बोले फिद दुनिया हसना, कूद के बोला आमीन। तेरी दुआ कबूल होगी क्या? नमाज पढ़ो तो कैसी पढ़ो, राजिल आबादी ने कहा। क्या बात। एक शेर का इजाजत तो पढ़ दूं, आवाज मत देखियो, शेर देख लियो। वाह वाह वाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। बोलो ना सुभान अल्लाह। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। क्या बात है, जिंदाबाद। लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना। ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना। और याद सरकार को सीने से लगाए रखना, लगाए। एक शेर चटपटा पढ़ दूं जी, तो जबान तो होठों पे मत फेरो ना। आज जाहिल भी हैं
عالم کا لبادہ اوڑے. کیا بات ہے جی، زندہ باد. آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے. بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. آج جاہل بھی ہے بچائے رکھنا، بچائے رکھنا، بچائے رکھنا. یہ خزانہ لٹیروں سے بچائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسا کے رکھنا. اللہ اعلیٰ حضرت نیت باندھ کے نماز پڑھ رہے. کیا بات. اب رابرٹ جو تھا نا ڈرائیور، ٹرین چلانے والا، سیٹی جو بھی انداز ہو وہ چلا رہا، لیکن ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی. اس نے دیکھا کیا معاملہ، انہوں نے سوچا یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے نہیں چل رہی ہے، کیونکہ وہ ٹرین غریب نواز کے مہمانوں کو لے کے چلتی تھی. غریب بھائی ٹرین کیسے چل جاتی؟ جب غریب نواز اجمیر میں آ کر کے بیٹھے تو جو چرواہے تھے ان لوگوں نے اٹھا دیا غریب نواز کو اور یہ کہا یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ، یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں. یہی تو کہا تھا. تو غریب نواز نے کیا کہا تھا؟ اللہ بولے اب تیرے اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے. جب بیٹھے تو بیٹھ ہی گئے. سنا ہوگا نا تم نے، اٹھے گئی تو ٹرین جا سکتی ہے. وہ بھی آ کر کے ایسے ہی کھڑا ہو کے دیکھنے لگا. اب سب لوگ بیٹھے ٹرین میں ادھر مسلح میں. نماز پوری ہو گئی. بولے رابرٹ کیوں، تو کیا کر رہا؟ بولے جب ٹرین جا ہی نہیں رہی ہے تمہارے ہمارے تو میں بھی اندر کیا کروں. کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد. بہت اچھا حضرت، بہت اچھا. بولے میں بھی کیا کروں؟ جب تم چلو گے غریب نواز کے مہمان چلو گے تبھی ٹرین چلے گی. اللہ اللہ اعلیٰ حضرت آ کر کے ٹرین میں بیٹھے اور جتنے ساتھ میں تھے وہ آ کر کے بیٹھے. ٹرین چل پڑی اجمیر شریف. اعلیٰ حضرت شاہجہانی مسجد میں آ گئے اور آ کر کے آپ نے واز فرمایا، تقریر فرمائی. تو رابرٹ بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے آ گیا. کہنے لگا چلو غریب نواز کے دربار میں آج جنتی ہو جائیں گے. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان خواجہ غریب نواز، عرس خواجہ غریب نواز، دربار خواجہ غریب نواز، فیضان اعلیٰ حضرت جشن شادی. نعرہ حیدری. تم بڑے افسوس میں بیٹھے ہو، کیا بات؟ ہاں وہ بھی دھیان ہے نا کہیں نمبر نہ کٹ جائے. اگر میں زیادہ بھول گیا تو نہیں کٹے گا انشاءاللہ. تمہارا نمبر بھی آئے. بولو انشاءاللہ. ہاں یہ تو بول ہی دو. توجہ ہے نا، تم لوگ بھی سنو گا نا ان کی، یہ تمہاری بھی سنیں گے. بے فکر توجہ رکھنا. مگر سنائیں گے یہ تبھی سمجھے، نکال کے رکھیو تم سب لوگ. توجہ ہے ابھی نہیں، اس وقت میں. ہاں اللہ اللہ. جب تقریر ہو گئی کہنے لگا وہ رابرٹ، کہنے لگا سرکار آپ غریب نواز کے یہاں کتنے مقبول ہے. ایسا کرے میں سارے لوگوں کو لے کر کے آ گیا، سب کو کلمہ پڑھا دے. کیا بات، زندہ باد، زندہ باد. اعلیٰ حضرت نے کلمہ پڑھایا اور کہا غریب نواز اب تمہارے حوالے. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. توجہ ہے نا، جی 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 سننا چاہ رہے ہو؟ بہت اچھا، بہت تم بھی چاہ رہے ہو نا؟ بہت. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. اور تم نے خرید کے انمول کر دیا، اور تم نے خرید
مول کر دیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے یہ ہے غریب نواز. ایک نہیں جن کتنے لوگ جب غریب نواز اجمیر کی سرزمین پر آئے. یہ بھی سننے کی بات ہے. بے شک. ختم کر دو تھوڑی سنا دو. جی جی سنا. جب آئے تو غریب نواز کہنے لگے اپنے خادموں سے, بولے بیٹا اب یہاں پر اللہ کا گھر بنانا ہے. بے شک سبحان اللہ. کیا کرنی ہے؟ بولو مسجد بنانی. مسجد بنانی. کہا سرکار کوئی بننے دے گا؟ ہاں. کہا ایسا کرنا رات میں چراغ جلا کر کے مسجد بنانا. جتنے خادم تھے نا 40, وہ پتھر لاتے تھے اور چراغ جلتا تھا, چراغ میں تیل ہوتا تھا. لوگوں کو پتا چل گیا کہ رات میں کر کیا رہے ہیں. کچھ لوگ سمجھے کہ لگ رہا پہاڑ سے کوئی خزانہ نکال رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں. مگر غریب نواز مسجد بنوا رہے تھے. اللہ اللہ یہ غریب نواز ہے. ایک دن پتا چل گیا ایک شخص کو, اس نے کہا اوہ یہ تو مسجد بنا رہا ہے. 3-4 لوگ مل کر کے راجہ کے یہاں پہنچ گئے. کہنے لگے صاحب یہ تو دین پھیلا رہا ہے, یہ تو مسجد بنا رہے ہیں, مسجد رکوا دی جائے. راجہ نے حکم دے دیا, پرتھوی راج چوہان نے حکم دے دیا اگر جس نے فقیروں کو تیل دیا تو اس کے پورے خاندان کا تیل نکال دیا جائے گا. اللہ. بڑی سختی. اور آدمی مرنے سے کتنا ڈرتا یہ تو جانتے ہی ہوگے. ابھی کورونا کے ٹائم پہ دیکھ لیا, مطلب بی بی کو دیکھو, بی بی جو سر سے لے کے پاؤں تک سب شوہر کے حوالے ہوتی ہے, مگر وہ بھی اتنا ڈر رہی تھی کورونا سے. اگر کسی کے شوہر کو کورونا ہوتا نا تو چمچ میں اتنی بڑی لکڑی باندھ کے دور سے ہی سبزی نکال دیتی تھی. لو جی کہا بولو ہوا نہیں, وہ کتنے ڈر رہے لوگ. غریب نواز کے جو چاہنے والے ان کو تیل نہیں دینا. شام ہو گئی. بے شک. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی گئے ایک دکان پہ تیل لینے. اللہ, پیر بھی ولی ہے اور مرید بھی ولی ہے. کون؟ پیر بھی ولی اور مرید بھی. وہ پیر تھے حقیقت میں, اگر دیکھتے تھے نا تو مرید کا دل دیکھتے تھے, یہ آیا کیوں ہے, چاہتا کیا ہے. بے شک سبحان اللہ. اور اب کا پیر دل نہیں دیکھتا ہے, جیب دیکھتا ہے, جیب اور لفافہ دیکھتا موٹا کہاں سے ملے گا. سچی بات. وہ دل کے حالات دیکھتے تھے. ضرورت ہوتی تھی گدڑی میں ہاتھ ڈالتے تھے, کہتے تھے لے بیٹا. اور اب کا پیر تو اگر 500 روپے دینا تو ہٹ, تو بھی کوئی مرید ہے, خدمت ہی نہیں کر رہا. 500 روپے میں خدمت ہو رہی ہے. مگر سنو پیارے, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی گئے, تیل دے دو, تیل دے دو. تو اس نے کہا صاحب تیل نہیں ہے. اس اللہ والے نے آنکھوں کو بند کیا, بولے وہ پیچھے پیپے میں جو رکھا ہے. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. تو نے پی پیالوں سے, کیا بات ہے, سبحان اللہ. میں نے پی نگاہوں سے, کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نے پی پیالوں سے, کیا بات ہے. میں نے پی نگاہوں سے, فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں. کیا فرق بہت ہے ساقی میرے تیرے پینے میں. بہت اچھا حضرت, زندہ باد.
کس نے؟ انہوں نے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں بول. توجہ ہے نا, اندازہ لگا. ایک مرتبہ نا, کیوں اب آرام سے بیٹھیں گے تھوڑی دیر, ان کا کام ہو گیا. توجہ توجہ, پتہ نہیں یار کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ رسول اللہ کو پسند ہے. بے شک, زندہ باد. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے آنکھوں کو بند کیا اور دیکھ لیا, کہنے لگے وہ آڑ میں جو پیپا رکھا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا یار انہوں نے تو بڑی پہنچ ہے. کہنے لگا بابا ہمیں مرنا نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہا راجہ نے کہہ دیا اگر جس نے تم لوگوں کو تیل دیا نا تو اس کے بچوں کو, گھر والوں کو, سب کو مار دیا جائے گا, کہیں اور سے لے. وہ اللہ والے دوسری دکان پہ چلے گئے, انہوں نے بھی منع کر دیا. تیسری پہ گئے, انہوں نے بھی منع کر دیا. آ گئے, کہنے لگے سرکار مسجد کا کام رک رہا ہے. کیا مطلب؟ کہا ایسے ایسے معاملہ ہے. تو غریب نواز مسکرا کر کے کہنے لگے بیٹا پریشان مت ہو, دین کا کام ہے, اللہ کے گھر کا کام ہے, انشاءاللہ نہیں رکے گا. کہا نہیں, جب آدمی دیکھ لیتا ہے نا تو وہ جو دکاندار جس نے دیکھا یار پیپا تو آڑ میں رکھا تھا, آڑ میں رکھا تھا, مگر انہیں کیسے پتا تھا, وہ سمجھ گیا پہنچا ہوئے. چپکے سے آیا, کہنے لگا دیکھو میں تیل تو نہیں دوں گا سمجھے, مگر میں بہت جلدی کلمہ پڑھ لوں گا. کیا بات ہے. اس کے دل میں, اور جب دکھتا ہے نا تو معاملہ الگ ہی ہوتا. آپ نے حضرت بہلول دانا کا نام سنا ہوگا. بہلول دانا کیا کرتے تھے, وہ مٹی کے گھر بناتے تھے نا, گھروندے گھر بناتے تھے. وہ کہہ رہے ہیں جنت میں مکان لے لو, جنت میں مکان لے لو, جنت میں مکان لے لو, جنت میں مکان, یہی بیچ رہے تھے جنت میں مکان. کیا اللہ والوں کی شان تو دیکھو. بے شک. جی جی. خلیفہ ہارون رشید بغداد میں, سمجھے, یہ دریا دجلہ کے کنارے پر بنا رہے تھے. میں دیکھ کے ابھی رمضان سے پہلے جب کربلا شریف گیا تو جی جی. تو خلیفہ ہارون رشید آئے گھوڑے پر, بولے کیا کر رہے ہو بہلول دانا؟ بولے بادشاہ صاحب مکان بیچ رہے ہوں جنت میں. بولے جنت میں مکان؟ بولے کتنے کا؟ بولے 10 روپے کا. بڑی سستی پلاٹنگ چل رہی ہے, وہ بھی جنت میں. کہا 10 روپے کا جنت مکان. وہ ہنسے اور مسکرا کے چلے گئے, نہیں لیا. پیچھے سے ان کی بیوی زبیدہ آ رہی تھی. میں ان کے مزار شریف پہ گیا, پیچھے سے زبیدہ آ رہی تھی. کہا بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ گھبراؤ مت, گاڑی ہے, کوئی بات نہیں, مجھے دیکھ لو, وہ تم نے بہت دیکھی. کہا بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ کہا بیگم صاحبہ جنت میں مکان بیچ رہا ہوں. کہا کتنے کا؟ کہا 10 روپے کا. انہوں نے 10 روپے دیے. کا ایک مکان میرے نام کر دو. بہلول دانا نے لکھ لیا, لکھ دیا یہ مکان جنت میں زبیدہ کے نام. واہ واہ واہ, کیا بات. زندہ باد. چلیے, اب رات کو جب خلیفہ ہارون رشید سوئے تو خواب آ گیا, سامنے جنت دیکھ رہے ہیں. لوگوں سے پوچھا یہ کیا؟ بولے جنت. بولے اچھا. اور ایک خوبصورت مکان, اس پہ لکھا ہوا تھا زبیدہ. کیا بات. کہا یہ کس کا مکان ہے؟ کہا زبیدہ کا. کہنے لگا ارے زبیدہ کا جنت مکان, چلو ہم تو ان کے شوہرت دیکھتے ہیں. جیسے ہی آگے والے فرشتوں نے روک دیا. کیوں؟ زبیدہ تمہاری بیوی ہے. کہا وہ دنیا ہی میں, پیچھے ہٹو بھی. اتنے میں آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی, ہاں پہلے پوچھا, بولے کیسے ہوا؟ بولے وہ بہلول دانا سے 10 روپے میں خریدا. اب تو آنکھ کھلی تو بے چینی کا عالم, سپاہیوں کو بھیج دے, بولے بہلول دانا کو ڈھونڈو کہاں ہے. تو دیکھا دریا دجلہ کے ادھر کنارے پہ مکان بنا بنا کر کے بیچ رہے. بولے جنت میں مکان لے لو, جنت میں مکان لے لو. خلیفہ ہارون رشید بھی پہنچ گئے, اور جب پہنچے بولے ہاں بہلول دانا کیا کر رہے ہو؟ بولے جنت میں مکان بیچ رہا ہوں. بولے کتنے کا ہے؟ تو بہلول دانا بولے آدھی بادشاہت.
واہ 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 زندہ باد آدھی بادشاہ میں کیا بات ہے بھائی بہت اچھا خلیفہ ہارون رشید بولے کیا بیل ولدان کل 200 روپے میں تھا اتنی مہنگی پلاٹنگ اتنی جلدی بڑھ گیا کیا بات کل 10 روپے میں آج آدھی بادشاہ تو بیل ولدانہ بولے کل بغیر دیکھے کا سودا تھا اور آج دیکھے کا سودا واہ 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 کیا بات ہے بھائی سید صاحب بہت خوب دیکھے بغیر دے اللہ سمجھ گئے نا کل کیسا سودا تھا بغیر دیکھے گا اور آج تو وہی جو اس نے دیکھا نا ہندو نے وہی جو دکان لگا ہوا تھا خواجہ قطب الدین بختیار کا کی آنکھوں کو بند کیا بولے ادھر گیا رکھا سمجھ گیا بہت پہنچے ہوئے مگر ستایا چپکے سے بولا بہت جلدی کلمہ پڑھ لوں غریب نواز کہنے لگے بیٹا پریشان مت ہو دھیل کا کام نہیں رکے گا کہ سرکار کوئی دیتے ہی نہیں تیل غریب نواز کہنے لگے بیٹا قطب الدین خواجہ بختیار کا کی لوٹا بھر کے لاؤ وضو بناؤں گا سبحان اللہ بولو یہ کون ہے غریب نواز جاؤ لوٹا بھر آ گیا جیسے ہی رکھا کہ ایک برتن لا اسی میں وضو بناؤں خواجہ غریب نواز نے اس برتن میں جب وضو بنایا کہنے لگے بیٹا لو جو میرے یہ وضو کا پانی ہے نا تم اپنے چراغوں میں ڈال دو پوری اجمیر کے چراغوں کا تیل پانی ہو جائے گا اور تمہارا پانی یہ تیل کیا بات ہے بھائی واہ 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 زندہ باد کون کہہ رہا ہے یہ آئے ہائے زبان ہو تو کیا لوگ ان کے بارے میں باتیں بناتے چلو ور پانی میں ڈوب مرے نہیں میرے تو ناک پڑ گا 3 گوتے تو کھائی لے اللہ اللہ غریب نواز کہنے لگے بیٹا چراغ میں ڈال دو آج کا مرید ہوتا تو یہ کہتا لگ رہا پیر صاحب کا دماغ چل گیا کیوں وہ جب معلوم ہے جیسے پیر ویسے مرید پیر سمجھتا ہے نا مرید کو دیکھ کے کہ یہ میری مرغی ہے اور مرید سمجھتا پیر کو دیکھ کے کہ یہ میری مرغی ہے پیر بھی کسی غریب کو مرید نہیں جس کی بلڈنگ اونچی ہوگی مالدار ہوگا پہلے پہلے کیا کرتے ہو تم بولے بڑا کاروبار ہے بولے پھر مرید کیوں نہیں ہو جاتے ایسا ڈھونڈ ڈھانٹ کے مرید کرتا ہے جو سب سے زیادہ مالدار ہو اور مرید بھی اتنا چالاک ہے ایسا پیر ڈھونڈتا جو ایک ہی تعویذ میں مالدار کر دے دونوں جگاڑ میں دونوں مارے جائیں گے یہی بات ہے دونوں جگاڑ پہلے ڈھونڈتے تھے کوئی چور ہے تو اس پہ نظر ڈال دوں اس کی چوری چھوٹ جائے سمجھے کوئی شرابی ہے اس پہ نظر ڈال دوں تو اس کی شراب چھوٹ جائے ایک شرابی اشرفی میاں حضور سے مرید ہو گیا کچھودہ شریف والوں سے جب مرید ہوا کہنے لگا سرکار مرید تو ہو جاؤں گا بڑے پیارے لگ رہے ہو تم سید والے رسول ہو مگر ایک عادت بری ہے وہ نہیں چھوٹے گی بولے کیا بولے تھوڑا لگا لیتا ہوں کبھی کبھی سمجھ گئے ہو گئے بولے یہ عادت نہیں چھوٹے گی پیر صاحب بولے کوئی بات نہیں مت چھوڑیے تم مرید ہو جا مگر ایک شرط میری ہے بولے کیا بولے میرے سامنے مت پینا بولے یہ پکا آپ کے سامنے تو بیڑی تک نہیں پیوں گا بولے آپ کے سامنے نہیں پیوں وعدہ کر لے ہاتھ پیدا بولے آپ کے سامنے نہیں پیوں بڑا خوش ہوا بیوی سے بولا پیر ملا جاندار پیر ہے مزہ آگیا کہا کیا بات ہے تو بہت کہتی تھی نا شراب چھوڑ دے شراب چھوڑو اب چھٹائیے پیر سے اجازت لی پیر کے سامنے نہیں پینا گیا اور جا کر کے پہلے ہٹی بھٹی کیا ہوتی تھی وہاں سے لایا شراب کی بوتل اور بیوی سے بولا کمرہ بند کر دوں کوئی بھی آ کہتی گھر میں نہیں ہے سمجھے کمرہ بند کر کے اس نے جب ڈانٹ کھولی اور ڈانٹ کھول کے اس نے اس میں ڈالی گلاس میں اور آنکھیں بند کر کے سرور میں جب کھول کے دے گی تو اشرفی میاں حضور سامنے کھڑے تھے کیا بات بھائی واہ 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 چوک گیا کہنے لگا حضور آپ کب آ گئے بولے پہلے یہ ہٹا پہلے یہ جو رکھی ہے نا یہ ہٹا یار لگ رہا ہے یہ پیر صاحب کو کس نے بتا دیا اچھا بنا موڈ خراب یہ پیر صاحب کو کس نے بتا دیا
تو یار جب دیکھا بولے کباڑ تو بند ہے، بولے اوہو پیر پہنچے ہوئے ہو سکتا مکھی بن کے آ گیا۔ دوسرے دن کو لایا بوتل اور ساری کھڑکیاں بند کر دی، روشن دان بند کر دی، کباڑ بند کر دی، جھری بند کر دی۔ اب آئے کدھر سے آئیں گے، اور ہوا بھی روک دی۔ ٹیبل پہ جب شراب کی بوتل کھولی، آنکھ ادھر اٹھا کر کے دیکھی تو دیکھے تو اشرفی میاں حضور سامنے کھڑے۔ واہ بات ہے بھائی، واہ واہ۔ 4 دن ہو گئے، تڑپ رہا تھا، بولے یار یہ پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ چھپ کے ادھر دیکھا تو وہاں بھی کھڑے، وعدہ یہ تھا کہ میرے سامنے نہیں پیے گا۔ ارے پیر ہو تو ایسا ہو، کیا بات ہے بھائی، زندہ باد۔ بس کم وقت آج کا پیر ایک دلی میں تھا، پتہ چلا تو اپنے مرید سے سٹا لگواتا تھا، بولا دیکھ اگر پھنس جائے نا تو آدھے دے جائیے۔ مرید نے سٹے کا نمبر بتا رہا، یہ پیر ہو سکتا ہے، بولا یہ تمہیں مار رہا دنیا میں بھی اور آخرت، اتنا مارا جائے گا ان پیروں کو اور ان کے مریدوں کو بھی جو شریعت کے خلاف ہیں۔ قبرستان میں سب زیادہ پٹائی انہی کی ہوگی، صحیح بتا رہے ہو، صحیح بات ہے، بے شک جو شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ اللہ کہنے لگا، 2-3 آدمی لگا دیے ہیں، کہنے لگا آپ کدھر سے آئیں گے، مگر دیکھا تو اشرفی میاں حضور کھڑے ہیں۔ کہنے لگا سرکار ایک دن تو پیچھا چھوڑ دو۔ کہا وہ پیری کیا جو مرید کا پیچھا چھوڑ دو۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اعلی حضرت نے جب تقریر کی نا، اعلی حضرت نے کہاں تقریر کی؟ مہرارہ شریف۔ وہ اعلی حضرت کے پیر و مرشد ہیں، وہاں پر سید آل رسول برکات، آل برکات۔ تو ایک جملہ اعلی حضرت نے بولا، رزق کے جو بھی دانے ہوتے ہیں نا، دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام۔ یہ بولا جاتا نہیں بولا جاتا؟ دانے دانے پہ لکھا بولو کھانے والے کا نام۔ تو کاس گنج ہے ادھر ہی، مہرارہ کے ادھر، آپ لوگوں نے دیکھا ہو کاس گنج۔ ایک پنڈت تھا رہنے والا وہاں کا، پنڈت نے سوچا کہ اچھا چلو میں چلتا ہوں، اور پہنچ بھی گیا پیر صاحب کے پاس۔ کسی مولانا کے پاس پہنچ جاتا تو بات تھوڑی بہت ٹکر بھی لے لیتا، مگر پہنچ بھی گیا اللہ کے ولی کے پاس، آل رسول کے پاس، سید آل رسول برکات۔ مٹھی میں چاول کے دانے لے گئے، کہا ہم نے سنا تمہارے بڑے مولانا صاحب اور تمہارا یہ کہنا دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام۔ بولے بالکل۔ تو کہنے لگا اچھا سچ ہے یہ تمہارا ایمان یقین؟ بولے بالکل۔ اس نے مٹھی کھولی تو چاول کے دانے اتنے چاول، کہا یہ بتاؤ اس پہ کس کا نام لکھا ہے؟ آج کا کوئی مولوی کیا ہوتا، یا تو اٹھا کے پٹک دیتا یا پٹ جاتا، یہ 2 کام کر دیتے، مجھے پٹتا ہی، پٹنے میں زیادہ ماہر ہے، اکیلا ہوتا تو 2-4 ہوتے تو پٹا لیتا۔ بہرحال مگر پہنچ گیا سید صاحب کے پاس مہرارہ شریف، بولے یہ بتاؤ کس کا نام ہے؟ انہوں نے ایسے کر کے نہیں دیکھا، دکھائیے دکھائیے ذرا، پڑھ کے دیکھ لوں۔ آل رسول نے آنکھوں کو بند کر لیا، واہ 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 واہ، کیا کر لیا بولو، اور دل کی کھول دی، اور جب دل کی آنکھیں کھولی کہنے لگے او پنڈت جی، کاس گنج سے جو ایٹا کو راستہ جا رہا اس میں ایک جنگل ہے، اس جنگل میں ایک مور اور مورنی رہتے ہیں، ان دونوں کا ان چاولوں پہ نام لکھا ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ جب اتنا کہا پنڈت بھی پنڈت تھا، انہوں نے پھنکی ماری، حوض میں سے پانی لیا اور سب پی گیا۔ بولے لو اب کس کا لکھا ہے؟ تم تو جھوٹے ہو گئے۔ سید صاحب بولے لکھا تو اسی کا، دیکھوں کب تک تو روک لے گا، لکھا تو اسی کا ہے۔ چلا آیا اور جیسے ہی گھر آیا اب پنڈت جی کے ہوا پیٹ میں درد، اب لینے گا، کبھی پنڈت جی گھٹیوں کو کبھی پٹ، کبھی کھڑے، کبھی لیٹ، پچھاڑے کھا رہے ہیں۔ دوسرے کا مال کھاؤ گے تو کیا ہوگا بولو؟
دوسرے ہڑپ کرو گے تو کیا ہوگا؟ کتنے لوگ ایسے جو چھوڑتے ہی نہیں، جس کا لے لیا دیتے ہی نہیں، زمین مار لی. بھینس یہ اپنی پل رہی ہے، برسین حاجی کا کٹ رہا، یہ دودھ پیے گا. اچھا نہیں بھائی بات صحیح ہے کہ نہیں؟ کہہ رہا صحیح ہے، تجربہ انہیں بھی ہو گیا. لیکن سنو غور کرو، توجہ. اللہ اللہ کر، ہاں بات چلی سیدال رسول برکات کی. ادھر پنڈتا کہنے لگا بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں، ایٹا لے چلو. پہلے اتنے ڈاکٹر بھی نہیں ہوتے تھے، ماروتی گاڑی گھوڑے بھی نہیں تھے، بیل گاڑی ہوتی تھی. پنڈت جی کو پیال بھرا اور گاڑی میں ڈال لیا، تو کبھی دھوتی پکڑ کے الٹے تو کبھی سیدھے، کبھی سیدھے. اب پیٹ کا مارا تڑا رہے بولے جلدی لے لو، سیدھے مت لے چلو، جنگل میں گلو، چلو جنگل میں. راستہ وہی تھا جلدی والا، شارٹ کٹ کا. بیل ادھر کو مار دی. جیسے جنگل میں پہنچے پنڈت جی کو بہت زور سے لگی. کیا لگی تم سمجھ گئے ہوگے؟ 2 نمبر. بہت زور سے لگی. کتنے نمبر بولو؟ 2 نمبر. بہت زور سے لگی، اور جیسے ہی لگی اب پنڈت جی بھاگے کھیت میں کو دھوتی اٹھا کے بیٹھے، تو بجائے نیچے کا نکلنے کو پلٹی ہو گئی پنڈت جی کو. اور جب پلٹی ہوئی تو ثابت دانے نکلے، اور جیسے ہی چاول کے دانے نکلے پنڈت جی نے آنکھ کھول کے دیکھا تو وہی مور اور مورنی ان دونوں کو چگ رہے ہیں. اور جب سر اٹھا کر کے دیکھا تو آل رسول کھڑے اور مسکرا کر کے کہنے لگے او پنڈت جی انہی کا نام لکھا تھا. واہ 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 واہ، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، فیضان سرکار مدینہ، فیضان مہریرہ، نعرہ تکبیر. واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد. اللہ 2 بجنے والے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ان پیر و مرشد کے مرید تھے اعلیٰ حضرت. بے شک پہنچے غریب نواز کی بارگاہ میں، ہم لوگ چل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے کہ دیکھنے پہ بات چلی. خواجہ قطب الدین بخت ارکاکی نے دیکھا، کہا بیٹا جاؤ یہ تیل اس میں ڈال دو، سب پانی ہو جائے گا، تمہارا تیل ہو جائے گا. جو کہہ دیا تو وہ پتھر کی لکیر. پیارو، آج کے بعد کبھی کسی ولی کی شان میں گستاخی مت کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سارے ولی جتنے بھی ہیں سب ہمارے اور آپ کے. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جو اسلام کی طرح مذہب اور دھرم ہو. کسی مذہب میں اللہ کے دوست نہیں ہے، صرف اور صرف مذہب اسلام میں، اس میں اللہ کے دوست ولی ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ غریب نواز کی توہین مت کرنا، مخدوم پاک کی توہین مت کرنا، صابر پاک کی توہین مت کرنا، شاہ مدار صاحب کی توہین مت کرنا، وارث پاک کی توہین مت کرنا، اعلی حضرت کی توہین مت کرنا، شاہ حافظ جمال اللہ کی توہین مت کرنا، شاہ احمد علی شاہ کی توہین مت کرنا، شاہ درگاہی کسی بھی ولی کی ذرہ برابر بھی توہین نہ ہو جائے. اس بات کا خیال رکھنا. میں نے ولیوں کا چرچا کر دیا، انشاءاللہ ان کی شادی میں برکتیں ہوں گی، ولیوں کا فیضان جاری و ساری ہوگا. میں بھی دل سے دعائیں کرتا ہوں، میں تو گناہگار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو تقریر بھی ہوگی، بات بھی ہوگی، ملاقات بھی ہوگی. شادی کا موقع ایسا ہوتا نا، اگر کچھ بھی نہ کریں تب بھی آدمی تھک جاتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. کل بارات جائے گی الحمدللہ، کل بارات بھی جانا ہے. اب خیر ماشاءاللہ بہت طبیعت خوش ہوتی ہے، لوگ شادی کے اس میں پروگرام کراتے ہیں، ورنہ تو عورتیں اپنے ڈھول پھاٹ ڈالتی ہیں، سمجھے، اور آدمی وہ ناچنے والی نچنیے جنہیں کیا کیا بلا لیتے ہیں. مگر اب ایسا سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ اور رسول کا ذکر ہوتا ہے. تو اس لیے کل کام بھی بہت ہے.
یہ بھی نہیں ہے، اور ٹائم بھی ہو ہی گیا، 2 بج گئے، بس ان کی نئی بھائی کی نعت شریف اور سن لو، پھر صلاۃ و سلام ہوگا، پھر دعا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ